حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم لوگ کل سورۃ القریش کا آغاز کیا تھا، اور سورۃ القریش میں ہم نے قریش کی فضیلت بیان کی تھی، اور یہی بتایا تھا کہ عشرہ مبشرہ انہی لوگوں میں سے ہیں، اور یہ بھی بتایا تھا کہ قریش کو اللہ تبارک و تعالی نے جو فضیلت عطا کی ہے وہ ان کے اللہ کے گھر کی خدمت کی وجہ سے، بیت اللہ کے متولی ہونے کی وجہ سے، اور یہ بیت اللہ کی سرپرستی، بیت اللہ کے متولی اس لیے بنائے گئے کیونکہ بڑے کاروباری لوگ تھے، بڑے سردار لوگ تھے، قبیلہ بڑا تھا، ہمدرد قبیلہ تھا، مہمان نواز قبیلہ تھا، لوگوں کو لے کر چلنے والا قبیلہ تھا۔ اور ہم نے اس دور کے اندر بھی اگر ہم لوگ کاروبار میں آگے بڑھیں اور اللہ کی دین خدمت کریں تو انشاءاللہ جس طرح قریش کے قبیلے کو اللہ نے عزت دے رکھی تھی، ویسے ہی قیامت تک آنے والے ہر وہ آدمی جو اس طریقے پر چل سکتا ہے اس کو عزت مل سکتی ہے۔ ہم نے یہ بات کہی تھی، اور اس قبیلے کو اللہ تبارک و تعالی نے عزت بخشنے کے بعد ان سے مطالبہ کیا تھا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ فَلْيَعْبُدُوا، وہ چاہیے کہ وہ عبادت کریں، رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت۔ یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ان پر احسان کیا تو بدلے میں چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اور آج اللہ نے ہم پر بھی احسان کیا ہے تو ہم کو بھی اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ ہم پر احسان کیا جس طرح ہم لوگ یعنی اپنی حالت کو بہتر سے بہتر کرتے جا رہے ہیں، ہماری معاشی حالت کو اللہ نے بہتر بنایا، اور ہمارے جو سہولتیں ہیں اللہ نے بہتر بنایا۔ اب ذرا دیکھو آپ کہ ایک دور تھا جس میں ہمارے ماں باپ ایک کمرے والے گھر میں رہتے تھے، لیکن آج ہم لوگ 2 بیڈ روم 3 بیڈ روم کے روم میں ہم رہ رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جس میں ہمارے ماں باپ کرائے گھر میں رہتے تھے، لیکن آج ہم ذاتی مکان میں رہ رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جس میں ہم لوگ ہوائی چپل میں رہتے تھے، لیکن آج شوز میں پھر رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جس میں ہم بس مہینے میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ گوشت کھایا کرتے تھے، لیکن آج ہفتے میں 3 بار آرام سے گوشت کھا لے رہے ہیں۔ تو اللہ نے ہمارے لائف سٹیٹس کو آگے بڑھایا ہے، تو ہمارا بھی کام ہے کہ اس گھر کے رب کی بات کریں۔ تو جب عبادت کی بات آتی ہے تو عبادت کے لیے کچھ کرائٹیریا ہے، اس کرائٹیریا کو اگر ہم فالو کریں گے تو انشاءاللہ ہماری عبادت قابل قبول ہو سکتی ہے۔ عبادت کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا ہے، لیکن یہ بات کیسے کرنا چاہیے اس پہ ہمیں ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کا ایک کرائٹیریا ہے، سب سے پہلے ذرا دیکھیں آپ، پلیس، پی فار پلیس، ٹی فار ٹائم، کیو فار کوانٹیٹی، ایم فار میتھڈولوجی، پی ٹی کیو ایم، اس فارمولے کو ہمیں ذرا یاد رکھنا ہے۔ پی فار پلیس، جیسے مان لو فار ایگزامپل حج ہے، اوکے، یہ حج ہے۔ حج اگر کوئی آدمی انڈیا میں کہیں بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے، اس کا خاص پلیس ہے، وہ پلیس پر اگر ادا ہو تو ہی وہ حج قابل قبول ہو سکتا ہے، اگر پلیس ہٹ گیا تو پھر وہ حج ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جانا پڑے گا، مسجد حرام میں اور جو دوسرے مناسک ہیں وہیں پر ہمیں کرنا پڑے گا۔ کوئی مدینے میں حج کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتا ہے، کوئی ایجپٹ میں حج کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتا ہے، کوئی یمن میں حج کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو گویا پلیس، ہماری عبادت کا پلیس یعنی جہاں ہے وہیں پر ہمیں کرنا ہوگا، یعنی حج میں ایک مثال کے طور پر آپ سمجھیں، کوئی اور کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے۔ ساتھ میں ٹی فار ٹائم، ٹائم کا مطلب ذرا دیکھو آپ، حج کے مہینے میں ہو سکتا ہے، کوئی رمضان میں حج کرنا چاہے تو پاسبل نہیں ہے، کوئی شعبان میں حج کرنا چاہے تو
پاسبل نہیں ہے. کوئی اور ربیع الاول میں حج کرنا چاہے تو پاسبل نہیں ہے. تو گویا حج کے لیے جو ٹائم اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کر رکھا ہے اسی ٹائم پہ اس کو ادا کرنا پڑے گا. اب دوسرے ٹائم میں ذرا دیکھو آپ کہ بھائی میں جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو, میں فجر کی نماز میں عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لینا چاہتا ہوں. بھائی صبح میں اٹھ سکتے نہیں معلوم, چلو عشاء کے ساتھ ہی فجر نماز پڑھ لیں گے, نہیں ہو سکتا ہے. وقت ہونے سے پہلے ایسا ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو ٹائم بھی ہمارا اس کے مطابق ہونا ضروری ہے. کیوں؟ فار کوانٹیٹی, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا کرنے کا حکم دیا اتنا ہی ہم کر سکتے ہیں. اب ہم حج کر رہے ہیں, 7 طواف کرنا ہے, کوئی کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں تو 12 طواف کروں گا, تو نہیں چل سکتا. کوانٹیٹی اللہ نے جو بتائی ہے اتنا ہی کرنا پڑے گا. اب فجر کی نماز ہم نے 2 رکعت فرض نماز پڑھی. اب اگر کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ بھائی میں تو اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ کو بہت چاہتا ہوں, میں 4 پڑھنا چاہتا ہوں فرض نماز, تو پاسبل نہیں ہے. کوانٹیٹی جو اللہ نے بتائی, نبی نے بتائی, اسی کے مطابق کرنا پڑے گا. کوئی ظہر کی 6 رکعت پڑھنا چاہے, 5 نمازیں پڑھنا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی میں ظہر کی سب لوگ ایک ٹائم پڑھ رہے ہیں, میں 2 ٹائم پڑھوں گا, نہیں چل سکتا. میں ظہر کی 12 رکعت پڑھوں گا, نہیں چل سکتا. تو جتنی کوانٹیٹی بتائی گئی ہے, رمضان کے روزے 30 رکھنا ہے, کہہ رہا ہے کہ بھائی سب لوگ 30 ہی رکھتے ہیں, میں گنہگار ہوں, میں تو 35 رکھوں گا, میں رمضان کے روزے میں 40 رکھوں گا, رمضان کے 50 رکھوں گا, نہیں چل سکتا ہے. تو کوانٹیٹی بھی ہماری برابر ہونا چاہیے. میتھڈولوجی یعنی ہماری عبادتیں نبی کے طریقے کے مطابق ہونا ضروری ہے. ہمارا طریقہ, ہمارا منہج اور ہماری میتھڈولوجی کیسے ہونا چاہیے؟ نبی کے مطابق ہونا چاہیے. نبی نے پہلے رکوع کیا, بعد میں سجدہ کیا, میں پہلے میں سجدہ کرنا چاہ رہا ہوں, بعد رکوع کرنا چاہ رہا ہوں, نہیں چل سکتا ہے. نبی نے جو ہے پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھا, بعد میں ضم سورہ پڑھا. کوئی آدمی پہلے ضم سورہ پڑھ کے بعد میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہتا ہے, نہیں ہو سکتا ہے. کوئی آدمی قیام کے اندر وہ رکوع کی دعا, سجدے کی دعا پڑھتا ہے, اتحیات پڑھنا چاہتا ہے, نہیں پڑھ سکتا. رکوع میں اتحیات پڑھنا چاہتا ہے, نہیں پڑھ سکتا. تو اللہ کے رسول نے جیسے پڑھنے کا حکم دیا ویسے ہی پڑھنا پڑے گا. اب ذرا دیکھو آپ, 3 صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اے بی سی کس کے پاس آئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو آئے. اور یہ تینوں کی تینوں صحابہ اللہ کا رسول گھر کے پاس آ کر انہوں نے کہا, گھر میں اللہ کا رسول ہے؟ نہیں ہے. کون ہے؟ ازواج مطہرات ہیں. آپ نے اللہ کے رسول کی عبادت کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے رسول کیسی عبادت کرتے تھے, تو ازواج مطہرات نے ایسا 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 بتایا. تو ان صحابہ کرام نے نبی کی عبادت کو تھوڑا سمجھا, مختصر سمجھا, کانہم تقالوہا, ارے بھائی اللہ کا رسول اتنی چھوٹی چھوٹی بات کر رہے ہیں, تھوڑی تھوڑی بات کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وقد غفر له ما تقدم من ذنبی, اللہ کے رسول کے سارے گناہ اللہ معاف کر چکا, اس لیے تھوڑی بات کر رہے ہیں. اگر ہم بھی تھوڑی بات کریں گے تو نہیں چلنے والا, ہمیں زیادہ بات کرنا پڑے گا. ایک کہتا ہے کہ میں زندگی بھر کبھی شادی نہیں کروں گا, زندگی بھر کبھی شادی نہیں کریں گے. کیوں؟ شادی کریں گے تو پھر بیوی بچے ہوں گے, ذمہ داری بڑھ جائے گی, کام کرنا پڑے گا, ان کو دیکھ بھال, ان کا علاج, ان کا ٹریٹمنٹ, ان کا تعلیم فلاں, اس میں بزی ہو جاتے ہیں ہم لوگ. یہ جھنجھاٹی نہیں چاہیے ہم کو, جسٹ میں یہ بات کرتا رہوں گا. اچھا, دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا, ایک دن نہیں چھوڑوں گا. کیوں؟ اللہ کو راضی کرنا ہے. سی کہہ رہا ہے کہ بھائی میں رات بھر یہ بات کرتا رہوں گا, کبھی بھی یہ بات نہیں چھوڑوں گا. اچھا, جب اس طرح کا وعدہ کر کے جاتے ہیں, اللہ کا رسول گھر کو آ گئے, تو ازواج مطہرات نے ان صحابہ کرام کے بارے میں بتایا. پھر نبی دوڑے 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 ان کے پاس آ کر ان سے سوال کیا, انتم الذین قلتم کذا و کذا, کیا آپ لوگوں نے ایسی سی بات کہی ہے؟ نام یا رسول اللہ, ہاں اللہ کا رسول ہم نے ایسا کہا ہے. تو کہا دیکھو میں شادی کرتا بھی ہوں, اور میں روزے رکھتا بھی ہوں, چھوڑتا بھی ہوں, رات میں سوتا بھی ہوں, جاگتا بھی ہوں. تم اگر میرے طریقے پر اگر نہیں چلو گے تو تم میری امت میں سے نہیں ہوگے. حالانکہ ان کا ارادہ اچھا تھا, کام بھی اچھا تھا, لیکن یہ نبی کے طریقے کے مطابق نہیں تھا. بھئی شادی نہیں کر کے عبادت کرنا چاہ رہا, نیت اچھی ہے, کام بھی اچھا ہے, لیکن کیا وہ طریقہ نبی کے مطابق ہے؟ نہیں ہے. نبی کہہ رہے ہیں کہ میں شادی بھی کرتا ہوں, تم اگر کہو گے کہ میں عبادت کرنے کی خاطر شادی چھوڑ دے رہا ہوں تو نہیں چلنے والا ہے.
नबी रोजे रखते भी हैं, छोड़ते भी हैं। तुम कहोगे मैं हमेशा रोजे रखूंगा, नबी के तरीके के मुताबिक नहीं है। मैं रात भर नमाज पढ़ता हूँ, जिंदगी भर एक भी रात मैं नहीं सोऊंगा, अच्छा काम है, नीयत अच्छी है, लेकिन तरीका नबी के मुताबिक नहीं है। तो हमारी इबादत फलियाबुदु रब्ब हादिल बैत, प्लेस और टाइम, क्वांटिटी और मेथोडोलॉजी, इसके अंदर आ रही है हमारी चीजें, तो ही वो काबिल कबूल हो सकते हैं। इससे हट रही है, इसमें से कोई भी एक चीज निकल जा रही है, यानी ये चार चीजें सारी इबादतों के लिए हैं। सारी बातें चार चीजों के लिए नहीं है। कोई यहां फिट होता है, 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 तो इनमें से किसी न किसी फिट होना जरूरी है। अगर यहां फिट नहीं हो रहा है तो फिर हमारी ये बात काबिल कबूल नहीं हो सकती। कोई भी बात, ज़कात लीजिए आप, भाई ज़कात कैसे, इसमें से या तो वो टाइम, या तो ये टाइम या तो प्लेस में आता है, या तो टाइम में आता है, क्वांटिटी में आता है, मेथोडोलॉजी में आता है। इसमें से किसी न किसी एक तरीके के मुताबिक होना जरूरी है। इसमें से मैं जो काम कर रहा हूं, इसमें कहीं भी फिट नहीं हो रहा है, चारों में से किसी में फिट नहीं हो रहा है, तो फिर वो हमारी इबादत रद्द की जाएगी, काबिल कबूल नहीं होगी। वो इबादत जब कबूल नहीं होगी तो जिंदगी में कितनी बात करते रहें, कबूल नहीं हो सकती है। फलियाबुदु रब्ब हादिल बैत, इबादत करना है तो ये चार में से कोई न कोई एक जो है उसमें फिट होना जरूरी है। हमारी सारी बातें इसमें किसी न किसी एक फिट होना है तो ही बात हो सकती है। PTQM, ये फार्मूला आप लोग याद रखें। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम तमाम को अपनी इबादतें इस मनहज पर करने की तौफीक फरमाए। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।